بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنے پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے چہروں پر عجیب سی روشنی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے کاموں میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ ان کی دعائیں کیوں قبول ہو جاتی ہیں؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو عام لوگوں سے چھپا ہوا ہے؟ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ یہ راز تہجد کا وہ عظیم عمل جسے دنیا کے زیادہ تر لوگ سوتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ کے کچھ خاص بندے اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں اور معزز سامعین، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اور اس سچے سکون کی تلاش میں ہیں جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتا، تو آج کی یہ ویڈیو اور یہ گفتگو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر کسی سیکنڈ کو چھوڑے لازمی سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ چند منٹ کی گفتگو آپ کی مایوس کن زندگی میں امید کی ایک ایسی نئی کرن جگا دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم تہجد کے ان حیرت انگیز اور پوشیدہ رازوں کی گہرائی میں اتریں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل رازی اسلامک وائس پر نئے ہیں اور ایسی دل کو چھو لینے والی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز مسلسل دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ روحانیت اور علم کا یہ خوبصورت سفر ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان قائم رہے اور آپ ہماری کسی بھی اہم ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ تو چلیے دل کے کانوں کو کھول لیجئے اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اس گفتگو کے اختتام تک آپ کو وہ لاجواب نسخہ ملنے والا ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ وہ وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، ہر آنکھ سو رہی ہوتی ہے، ہر آواز تھم جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ذرا سوچیں وہ وقت کتنا قیمتی ہے جب اللہ خود بندے کو بلا رہا ہو، لیکن افسوس ہم اس وقت نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں اور وہ خوش نصیب لوگ جاگ کر اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا سمجھ نہیں پاتی، مگر اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان، ایک ایسا تعلق جو خاموشی میں بنتا ہے، آنسوؤں میں ڈھلتا ہے اور دعا میں بدل کر آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات گہرائی سے سمجھنی ہوگی کہ کائنات کا مالک، جس کی بادشاہت زمین و آسمان کی ہر چیز پر قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے، صمد ہے، لیکن رات کے اس آخری پہر میں وہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے خزانوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور انسانوں کو پکارتا ہے۔ یہ وہ انمول وقت ہے جب کائنات کی تمام مادی طاقتیں، تمام دنیاوی سہاروں کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ یا کوئی بڑا امیر ترین انسان بھی ہو تو رات کو اپنے محل اور بنگلے کے دروازے بند کر کے سو جاتا ہے۔ آپ آدھی رات کو اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ اگر آپ کو کوئی شدید تکلیف یا مصیبت آ جائے تو آپ دنیا کے کسی طاقتور انسان کے پاس رات کے 3 بجے جا کر فریاد نہیں کر سکتے، وہ آپ کو دھتکار دے گا یا اس کے دربان آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے۔ لیکن قربان جائیے اس رب کریم پر جو کائنات کا حقیقی شہنشاہ ہے، اس کا دروازہ رات کے اس پہر خاص طور پر اس بندہ کے لیے کھلتا ہے جو سب چھوڑ کر
گرم بستر کی لذت کو لات مار کر سردی یا گرمی کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے مالک کی رضا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تہجد والوں کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو نہیں دکھاتے، وہ سوشل میڈیا پر نہیں بتاتے، وہ رات کے اندھیرے میں اللہ سے بات کرتے ہیں، اور یہی راز ان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی زبان میں اثر آ جاتا ہے، ان کی دعا میں طاقت آ جاتی ہے، ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ ان کے مسائل خود حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بات پر غور کیجئے، جب انسان دنیا کے سامنے روتا ہے تو دنیا اسے کمزور سمجھتی ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کی مجبوریوں کا تماشا بناتے ہیں، لیکن جب انسان تنہائی میں اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف میرے خوف اور میری محبت میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے۔ گواہ رہو، میں نے اس کی جھولی کو بھر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تہجد کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب قسم کا وقار اور خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کے کسی حادثے سے نہیں گھبراتے، انہیں کسی کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ جس نے رات کے اندھیرے میں کائنات کے مالک سے سودا کر لیا، اسے بھلا دنیا کے چھوٹے موٹے نقصانات کا کیا ڈر ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں، مگر ان کی بات سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ کیونکہ وہ رات کو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے آنسو گرتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے، اور اللہ ان کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ تہجد والوں کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے جھکتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مشکلات میں بھی مضبوط رہتے ہیں، پریشانیوں میں بھی صبر کرتے ہیں، اور ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں۔ ان کے دل میں عجیب سا سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اس نماز کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت اور صحابہ کرام کا مستقل طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب پوری دنیا غفلت کی گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک بندہ اپنے رب کے حضور سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ سجدہ کتنا قیمتی ہوگا، وہ آنسو کتنے سچے ہوں گے۔ ان آنسوؤں کی چمک کے سامنے دنیا کے تمام ہیرے اور جواہرات ماند پڑ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز دراصل ایمان کی پختگی کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ فرض نمازیں تو انسان دنیا کے سامنے بھی پڑھ لیتا ہے، اس میں ریاکاری کا، دکھاوے کا عنصر شامل ہوتا ہے، لیکن تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ رات کے 12 یا 2 بجے اٹھ کر وضو کرنا، مصلی پر کھڑے ہونا، یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کر سکتا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت اور اس کا سچا خوف موجود ہو۔ اسی لیے تہجد کی دعا کو تیر بہدف کہا گیا ہے، یعنی وہ دعا جو کبھی خالی نہیں جاتی۔ جیسے ایک ماہر نشانہ باز کا تیر اپنے ہدف پر سیدھا جا کر لگتا ہے، بالکل اسی طرح تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا سیدھی عرش الہی پر پہنچتی ہے
اور قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ تہجد والوں کا دوسرا راز یہ ہے کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ وہ مانگتے ہیں اور اللہ دیتا ہے، کبھی فوراً کبھی تھوڑا وقت لے کر، مگر دیتا ضرور ہے، کیونکہ وہ ایسے وقت میں مانگتے ہیں جب اللہ خود دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جب کوئی بادشاہ خود دروازہ کھول کر کہے مانگو تو کیا خالی ہاتھ لوٹنا ممکن ہے؟ نہیں۔ یہی حال تہجد کا ہے۔ تہجد والوں کا تیسرا راز یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ان کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، ان کی روح پاک ہو جاتی ہے اور وہ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ تہجد والوں کا چوتھا راز یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ وہ صحیح اور غلط کو پہچان لیتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے لگتے ہیں، ان کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تہجد کی برکت سے انسان کو جسمانی اور ذہنی صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جدید سائنس اور میڈیکل ریسرچ بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جو لوگ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے ہیں اور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں، ان کا مدافعتی نظام بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ جیسی موذی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رات کی خاموشی میں جب انسان اپنے دل کا حال اپنے خالق کے سامنے بیان کر دیتا ہے تو اس کا سارا ذہنی بوجھ اتر جاتا ہے۔ اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا مصلی ہی اس کا سب سے بڑا تھراپسٹ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام دکھ، تمام غم، تمام صدمے اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ ہلکا پھلکا ہو کر ایک نئی امید کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے۔ تہجد والوں کا پانچواں راز یہ ہے کہ ان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تھوڑا کام بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تھوڑی کمائی بھی کافی ہو جاتی ہے، تھوڑی محنت بھی بڑے نتائج دیتی ہے، کیونکہ اللہ ان کے وقت میں، ان کے رزق میں، ان کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تہجد والوں کا چھٹا راز یہ ہے کہ ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ یہ نور کسی کریم یا میک اپ کا نہیں ہوتا، یہ نور اللہ کی عبادت کا ہوتا ہے جو دل سے نکل کر چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ لوگ انہیں دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی خاص انسان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے سب سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں رحمان کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے ایک حصہ انہیں عطا فرما دیتا ہے جو ان کے چہروں پر چمکتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ وہ الہی نور ہے جو کسی دنیاوی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تہجد والوں کا ساتواں راز یہ ہے کہ وہ تنہائی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ان کا رب ہوتا ہے۔ وہ رات کی تنہائی میں بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ تہجد والوں کا آٹھواں راز یہ ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کو مقصد نہیں بناتے بلکہ آخرت کو مقصد بناتے ہیں، اور یہی سوچ انہیں کامیاب بنا دیتی ہے۔ تہجد والوں کا نواں راز یہ ہے کہ وہ مشکلات میں بھی شکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اپنے بندے کے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ تہجد والوں کا 10واں راز یہ ہے کہ اللہ انہیں لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں بغیر کسی ظاہری وجہ کے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، بالکل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی،
آپ کو خود جگانا ہوگا، آپ کو خود کو مجبور کرنا ہوگا۔ شروع میں مشکل لگے گا مگر آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ تہجد کے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ آپ کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا، آپ کو وہ خوشی ملے گی جو کسی مال و دولت میں نہیں ملتی، آپ کو وہ قربت ملے گی جو کسی انسان سے نہیں ملتی۔ تو آج فیصلہ کریں کہ آپ بھی تہجد شروع کریں گے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر شروع کریں، کیونکہ یہ 2 رکعت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے گناہ معاف کر سکتی ہے، آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے، اور آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں جو صرف دنیا میں جیت جائے، کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے، اور تہجد اس راستے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اٹھیں، جاگیں اور اپنے رب سے تعلق جوڑیں، کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور شاید یہ رات آپ کی زندگی بدلنے والی رات ہو۔ اب دیر مت کیجیے، آج رات کا الارم بھی ابھی سے لگا لیجیے، اور اپنے مالک کے سامنے سرخ رو ہونے کی تیاری کیجیے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔